حسن بانو نے پرواز بھری اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ وہ ایک پری تھی اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں، کچھ ایسے چیزیں جانتی تھی کہ جن کے استعمال سے شاہ بہرام اور زاریہ ٹھیک ہو سکتے تھے۔ زاریہ کے مکمل ٹھیک ہونے کی تو گارنٹی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ وہ رہے گی تو اب اسی حالت میں جب تک وہ زندہ رہے گی، لیکن اس کی اتنی بھی جو بری حالت تھی وہ اب بہرحال پری حسن بانو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے ایسا کیا کہ زاریہ کو قدرے بہتر بنانے کے لیے اس نے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں، کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنی تھیں کہ جو زاریہ کے لیے کچھ بہتر کا کام کرتی، اور بہرحال وہ اس قدر زیادہ بوڑھی، نحیف اور کمزور نظر نہ آتی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی تھی ان چیزوں کے استعمال کے بعد۔ اور اسی طرح شاہ بہرام کو جو زخم، جو چوٹیں آئی تھی، اور اگر اس کی کوئی ہڈی پسلی بھی ٹوٹ چکی تھی تو ان چیزوں کے استعمال سے اس کی وہ چوٹیں بھی بہت جلد ٹھیک ہو جاتی، اور اس کی ہڈی اگر اندر سے کوئی ٹوٹ چکی تھی کسی جگہ سے تو وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ جڑ جاتی۔ پری حسن بانو پوری تگ و دو کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اور پوری ہمت کے ساتھ اب وہ ان جڑی بوٹیوں کو، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کو صرف پری ہونے کے ناطے وہ جانتی تھی کہ ان کے کیا کیا فوائد ہیں اور ان سے کیا کیا کام کس کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ ادھر مہر انگیز نے حسن بانو کے جاتے ہی ایک کام کیا کہ اس نے شاہ بہرام کے زخموں پر زمین سے اٹھا اٹھا کر مٹی کا لیپ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ایسا تھا کہ جہاں جہاں سے اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، وہ خون اس کا رسنا جو ہے وہ بند ہو رہا تھا۔ مٹی زخم پر لگانے سے زخموں کو کافی فرق پڑ رہا تھا، اور رستا ہوا خون آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ان جگہوں پر مٹی کی تہ آتی چلی جا رہی تھی۔ مٹی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ مٹی کو اٹھا کر کے کسی زخم پر لگا دیں تو وہ زخم جو ہے خون رسنا بند کر دیتا ہے۔ یہی کام مہر انگیز کر رہی تھی، اور بڑی ہی تگ و دو کے ساتھ جہاں جہاں اسے شاہ بہرام کا کوئی زخم نظر آ رہا تھا وہاں پر وہ اس مٹی کو ڈالتے چلی جا رہی تھی، اور زمین پر سے مٹی اٹھا اٹھا کر زخم پر لگانا اس کے لیے کچھ مشکل بات نہیں تھی۔ اسے زاریہ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے زاریہ کا جو حال ہوا تھا اس نے اسے اندر سے تھوڑا سا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن مہر انگیز بہرحال ایک باہمت اور حوصلہ مند لڑکی تھی، اس لیے اس نے اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، اور اب وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے زاریہ بھی ٹھیک ہو جائے اور شاہ بہرام بھی اپنے زخموں سے ٹھیک ہو جائے۔ اسے پری حسن بانو پر یقین تھا کہ جہاں شاہ بہرام پری حسن بانو سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اس نے اس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں اور یہاں تک پہنچا ہے، اسی طرح پری حسن بانو کی محبت بھی کچھ کم نہیں ہوگی، اور پری حسن بانو بہت جلد شاہ بہرام کو بھی ٹھیک کر لے گی۔ اور واقعی پھر تھوڑی ہی دیر کے انتظار کے بعد مہر انگیز نے پری حسن بانو کو دور ایک طرف سے یہاں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پری حسن بانو جو کہ پری کے روپ میں تھی اور بہت تیز پرواز کرتی ہوئی آ رہی تھی، سیدھا مہر انگیز کے پاس، زاریہ اور شاہ بہرام کے پاس آ کر کے اتر گئی۔ اس نے فٹافٹ سے کچھ لیپ جو کہ اس نے کچھ پودوں کی ایسی جیلی سی تھی جیسے کہ کوئی ان پودوں میں سے سرش سی نکل رہی ہے، وہ لا کر کے شاہ بہرام کے زخم پر لگانے شروع کر دیے، اور ان کو شاہ بہرام کے زخم پر اچھی طرح سے اس نے ملنا شروع کر دیا۔ شاہ بہرام کو جہاں جہاں پر زخم آئے تھے پری حسن بانو نے وہ لیپ لگانے شروع کر دیے۔ پری حسن بانو کے دیکھا دیکھی وہ لیپ مہر انگیز نے بھی شاہ بہرام کو لگانے شروع کر دیے، اور پھر پری حسن بانو نے کچھ پتوں کو نچوڑ کر ان کا رس نکالا جو کہ صرف چند قطرے ہی نکل سکا۔ وہ رس اس نے فوری طور پر کچھ شاہ بہرام کے گلے میں ٹپکا دیا، اور کچھ رس اس نے زاریہ کے گلے میں ٹپکا دیا۔ زاریہ کے گلے میں اس رس کے ٹپکنے کی دیر تھی کہ زاریہ کی طبیعت کافی حد تک بحال ہوئی۔ اگرچہ وہ ابھی بھی بوڑھی اور نحیف عورت تھی، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس میں اتنی طاقت بہرحال آ گئی کہ وہ اب اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال سکتی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں ہی صحیح لیکن بات کر سکتی تھی، لیکن پری حسن بانو نے اسے بات کرنے سے منع کیا اور شاہ بہرام کی طرف پوری توجہ اپنی مرکوز کر دی۔ شاہ بہرام پر بھی ان قطروں کا اچھا اثر ہوا تھا، اور شاہ بہرام نے آنکھیں کھول کر اب پوری طور پر اپنے آپ کو ہوش میں پایا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش میں تھا، اور اس کی اپنے سامنے جب پری حسن بانو کو دیکھا تو اس کی باقی کے
ہوش بھی بحال ہو گئے۔ حسن بانو کا دیدار خود اس کے لیے کسی دوائی سے کم نہیں تھا، اس لیے اس کو حسن بانو کو دیکھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی انرجی، ایک عجیب سی طاقت آ گئی اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا لیکن پری حسن بانو نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ مہر انگیز نے بھی زاریہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا تھا۔ اب دونوں ہی نہ صرف کہ اٹھ کر بیٹھ چکے تھے بلکہ پوری طرح سے ہوش و حواس میں تھے۔ اب پری حسن بانو کے کہنے پر مہر انگیز نے کچھ پتوں کو اس کے ساتھ مل کر مزید نچوڑا اور چند قطرے رس کے اور جو ہے وہ انہوں نے نکالے اور پھر اسی طرح آدھے آدھے دونوں کو پلا دیے۔ ان قطروں کا حلق میں ٹپکنا تھا کہ دونوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنے لگی۔ بہرحال زاریہ بوڑھی ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ بھی سکتی تھی اور کھڑی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ کوئی خاص زخمی نہیں تھی۔ شاہ بہرام کیونکہ زخمی تھا اور اس کی شاید کوئی ہڈی بھی ٹوٹی تھی، اس لیے اس کو ابھی مکمل طور پر تندرست ہونے میں ہو سکتا ہے کہ چند دن لگتے۔ بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ شاہ بہرام اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ پری حسن بانو نے شاہ بہرام کے ہوش پہ آنے پہ اور زاریہ کے ہوش پہ آنے پر ان سے اس حالت کی ذمہ داری اور اس کی کیفیت کی وجہ پوچھی اور ان کو بتایا کہ میں تو کس مصیبت میں تھی مجھے تو خود نہیں پتا تھا، تم لوگ اس مصیبت میں کیسے اور تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچے۔ اور پھر زاریہ اور حسن بانو ان کا آپس میں کیسے ایک دوسرے سے تعلق بنا ہے اور یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور یہ کیسے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم لوگ ایک دوسرے سے واقف تو تھے لیکن اس حد تک کہ زاریہ جو ہے وہ میرے ساتھ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد تم جو ہے اس بات سے واقف بہرحال نہیں تھے۔ اب شاہ بہرام نے اور زاریہ نے مہر انگیز کی موجودگی میں پری حسن بانو کو ساری بات بتانی شروع کر دی اور پھر مختصر لفظوں میں اسے ساری بات کہہ سنائی اور 7 پانیوں کے طلسم کے بارے میں بھی اسے بتا دیا اور یہاں تک پہنچنے اور پھر کالے پانی کو حاصل کرنے اور پھر کالے پانی سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی سب کچھ اس نے بتا دیا۔ دونوں نے مل کر مکمل کہانی پری حسن بانو کو سنا دی۔ پری حسن بانو بھی اس کہانی کو جان کر کے انگشت بدنداں رہ گئی۔ اس کو تو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی کہ اس قدر بڑا جال، اس قدر بڑا طلسم پھیلایا جا چکا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ یقین اس کے آنے میں اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے اور یہ ہے کیا، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی کہانی ختم ہوئی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ دونوں نے باری باری سنائی تھی اور اس کہانی میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں تھا۔ ان دونوں کی کہانی ختم ہونے کے بعد مہر انگیز کی موجودگی کا بھی راز پتہ چل چکا تھا کہ مہر انگیز یہاں پر کیوں موجود ہے اور مہر انگیز کی یہاں پر موجودگی کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد پری حسن بانو نے اب ان لوگوں کو بتایا کہ میں تو جب وہاں سے اس بادشاہ کی شامت جب میرے ہاتھوں آئی تھی وہاں سے نکلی تو میں ابھی راستے میں ہی تھی، پرواز کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک اندھا جال مجھ پر پڑا اور میں اس اندھے جال میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ جال کس طرف سے آیا تھا اور اس جال کی حقیقت کیا تھی، لیکن اس کے بعد میں کہاں تھی، میں اتنا عرصہ کہاں رہی، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ میں سمجھ لو کہ یا تو میری یادداشت نہیں تھی یا پھر میں کسی ایسی جگہ پر تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال تم لوگوں نے بتایا کہ تم لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچے اور میں تم لوگوں کو اس حالت میں ملی اور پھر میرا قد جو ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا تھا اور میں گھٹتے گھٹتے تقریباً 6 انچ کی گڑیا جتنی رہ چکی تھی۔ یہ سب باتیں یقین کرنے والی تو نہیں ہیں لیکن بہرحال تم دونوں کہہ رہے ہو تو یہ بات سچ ہوگی اور میں تم دونوں کی بات پر 100% یقین کرتی ہوں۔ پھر مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس ساری کہانی میں ساحل کا کیا کردار ہے۔ ساحل کو میں بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ساحل ایک نیک نام اور اچھا عفریت ہے، یعنی ہمارے پرستان کا ایک بہت اچھا دیو ہے اور اس کی طاقت کا، اس کے علم کا مقابلہ بڑے سے بڑا جادوگر جنات نہیں کر سکتے۔ تو ساحل جو ہے وہ یہاں پر کیوں آیا، ساحل جو ہے وہ کالا پانی حاصل کرنے کیوں نہیں دینا چاہتا تھا اور ساحل جو ہے وہ تم لوگوں کے راستے کی رکاوٹ کیوں بنا تھا، حتیٰ کہ ساحل نے ہی تم لوگوں کو تمہارے مطابق اس 7 طلسم پانی کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ پری حسن بانو کی باتوں کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا
کسی کے پاس نہیں تھا۔ پری حسن بانو کی باتوں کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اب اس بات کی حقیقت کا پتہ ساحل سے چل سکتا تھا، کیونکہ ساحل اس ساری کہانی کا ایک اہم کردار تھا۔ ساحل کو یقیناً دونوں طرف کے حالات کا علم رہا ہوگا، یہ طلسم کس کا تھا اور یہ سات پانی کا کیا چکر تھا اور یہ سارے معاملات کیا تھے، یہ ساحل ہی جانتا ہوگا۔ اس لیے پری حسن بانو نے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس نے ساحل کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل ساحل کو پکارتی رہی اور آنکھیں بند کر کے پڑھتی رہی، اور پھر اس کے پڑھنے کا واقعہ ہی اثر ہوا اور ایک طرف سے تیز آندھی چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آندھی رفتہ رفتہ ان کے قریب آنے لگی، لیکن پری حسن بانو نے اس آندھی کو ان پر اثر انداز ہونے سے مکمل طور پر روک رکھا تھا، اور پھر وہ آندھی تھم گئی اور اس کے سامنے لمبا چڑنگا ساحل، جو کہ نہایت خوبصورت اور وجیح شکل میں ایک انسانی شکل میں تھا، آ کر ظاہر ہو گیا۔ پری حسن بانو نے کہا، ساحل، میں ملکہ پرستان ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ مجھے ساری بات سے صحیح آگاہی دو کہ یہ سب کیا چکر تھا اور یہ کیا ہوا ہے، اور یہ سات طلسم پانی اور ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا، مجھے بتاؤ۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اندھا جال کیا تھا جو مجھ پر پھینکا گیا تھا۔ میں تو جیسے ہی وہاں اس بادشاہ کو ٹھکانے لگا کے نکلی تو مجھ پر یہ اندھا جال پھینکا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ اندھا جال کیا تھا اور اس کا تعلق مجھ سے کیا تھا۔ اس لیے میں کچھ بھی ایسی بات نہیں سننا چاہتی کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو، اور مجھے جانتی ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ تم مجھے صحیح بتاؤ گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ساحل نے کہا، ہے ملکہ پرستان حسن بانو، اس معاملے سے جڑا ایک بہت کڑوا سچ ہے جو تمہیں جان کر بڑی حیرت ہوگی، لیکن میں یہ سچ تمہیں آج ضرور بتاؤں گا، اور میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ یہ سچ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے، یہ سمجھ لو ایک امتحان ہے۔ تم دل بڑا کر کے میری بات سننا، کسی بات سے گھبرانا نہیں، کیونکہ آج میں تمہیں ساری بات سچ بتانے والا ہوں۔ جس وقت تم اس بادشاہ کو ٹھکانے لگا کر وہاں سے نکلی تھی تو تم پر اندھا جال پھینکنے والا میں تھا، مگر میں نے وہ جال اپنی مرضی سے نہیں پھینکا تھا۔ مجھے وہ جال تمہارے باپ کے کہنے پر تم پر پھینکنا پڑا تھا۔ تمہارا باپ ایک آدمزاد سے شادی کرنے کے جرم میں تمہیں موت کی سزا دینا چاہتا تھا۔ جب تم پری کے روپ میں آئی تو اسی وقت اسے پتہ لگ گیا کہ تم کہاں پر ہو۔ جب تک تم انسان کے روپ میں رہ رہی تھی وہ تمہاری سوگند پا کر تم تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم پری کے روپ میں آئی اسے پتہ چلا اور اس نے مجھے تمہاری موت بنا کر بھیجا۔ وہ اندھا جال میں نے تم پر پھینکا اور تم گرفتار ہو گئی۔ پھر تمہیں اسی علاقے میں جس علاقے میں اس وقت ہم لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں اس محل میں قید کر دیا گیا۔ تم پر ایک ایسا طلسم تمہارے باپ نے کیا کہ جس طلسم کا کوئی توڑ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کو توڑنے کے لیے جان جوخم میں ڈالنی پڑتی اور اس قدر مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی کہ جو کسی عام انسان کے بس کا روگ نہیں تھی، اور یہ کام جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کیونکہ اس بات کا ہے کہ میں تمہارا ساتھی رہا ہوں، میں پرستان سے تعلق رکھتا ہوں اور تم بھی پرستان کی ہو، اس لیے میں نے اس چیز کو ٹھان لیا کہ میں بادشاہ سے اس چیز کی اجازت لی کہ جہاں پر جس قدر ہو سکے گا میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مدد کر سکو گے، لیکن تم شروع کے 2-3 طلسم میں تو مدد کر سکو گے، لیکن اس کے بعد تم مدد نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح شروع کے 2-3 طلسم میں نے جہاں تک ہو سکا پری حسن بانو کی اور زاریہ جو کہ اس کے ساتھ مل چکی تھی، دونوں کی جتنی مدد ہو سکی کرنے کی کوشش کی، انہیں راستہ دکھایا، انہیں سمجھایا۔ میں آگے ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک ایسی حقیقت پتہ چلی کہ جس حقیقت کو جاننے کے بعد میں ان کی مدد، تم دونوں کی مدد یعنی کہ پری حسن بانو، شہزادہ شاہ بہرام اور زاریہ کی مدد میں نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ جو آخری کالا پانی ہے اگر وہ ان لوگوں نے حاصل کر لیا اور باقی پانیوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے تم پر پھینک دیا تو تم تو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس طلسم کے ٹوٹنے سے تمہارا باپ ہلاک ہو جائے گا، شہنشاہ پرستان کی جان چلی جائے گی، اور جیسے ہی
یہ پانی تم پر گرے گا، ادھر یہ پانی تم پر گرے گا، تمہاری آزادی کا سبب بنے گا، ادھر یہی پانی اس بادشاہ کی یعنی شہنشاہ پرستان کی موت کا سبب بھی بن جائے گا۔ اس چیز کو جانتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ میں اب تم لوگوں کی اور مدد نہیں کروں گا۔ میں نے شاہ بہرام کو اور زاریہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا بادشاہ جو کہ تمہارا بادشاہ باپ تھا وہ تو تمہاری موت کے فرمان جاری کر چکا تھا، اور یہ 7 طلسم والی کہانی وہ نہیں چاہتا تھا، وہ تو سیدھا سیدھا تمہیں اندھے جال میں قید کرنے کے بعد تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، تو ایک آدم ذات سے شادی کے جرم کی سزا دینا چاہتا تھا۔ لیکن اسی وقت بگا دیو اس کے پاس چلا گیا اور بگے دیو نے اسے کہا کہ اگر شاہ بہرام کو کچھ ہوا تو وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور وہ پری حسن بانو کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم اگر دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تم چاہتے ہو کہ میں حسن بانو کی جان نہ لوں اور شاہ بہرام بھی زندہ رہے، تو شاہ بہرام کو یہ 7 طلسم پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں جہاں تک شاہ بہرام کو جانتا ہوں وہ ایک باہمت شہزادہ ہے، وہ یہ 7 طلسم پانی کا مسئلہ حل کر کے آئے گا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں دیکھیں گے۔ تو بگے دیو نے کہا کہ سنو، اگر تم دیکھو گے ضرور، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر وہ کامیاب ہوا، کالا پانی مل گیا اور کالا پانی باقی پانیوں کے ساتھ مل کر کے وہ اس نے پری حسن بانو پر ڈال دیا، تو پری حسن بانو تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، تمہارا طلسم ٹوٹے گا، تمہارا جادو تمہارے اوپر الٹا پڑ جائے گا اور اسی جادو کے زور سے تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ وقت، یہ نوبت نہیں آئے گی، ساحل موت بن کر ان پر ٹوٹ پڑے گا اور ساحل ان کی موت بن جائے گا، اور کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کالے پانی تک نہیں پہنچ سکے گا، اور انہی راستوں کی مصیبتوں اور مشقتوں میں مجھے امید ہے کہ شاہ بہرام یا پھر اس کا جو بھی ساتھ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب زاریہ نے شاہ بہرام کا ساتھ دینے کا قصد کیا اور اس کے سامنے ظاہر ہو گئی تو اس وقت بھی شہنشاہ پرستان کو برا لگا تھا، وہ زاریہ کو بھی مار دینے کا آرڈر کرنے والا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر زاریہ اس کی مدد کر رہی ہے تو وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ حسن بانو کی سہیلی ہے، اسے بھی حسن بانو سے پیار ہے، وہ بھی حسن بانو سے ہمدردی رکھتی ہے، اس لیے اس نے زاریہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اپنی موت خود بخود مر جائے گی، کیونکہ زاریہ بہرحال علم رکھتی ہے اور وہ بھی ایک پری ہے، لیکن وہ اس قدر بھی طاقتور پری نہیں ہے اور اس قدر بھی زیادہ علم نہیں رکھتی کہ وہ ہر طوفان کا مقابلہ شاہ بہرام کے ساتھ مل کر کے کر سکے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی یہ طلسم پورا ہوا اور تم لوگ یہاں پر کالا پانی حاصل کرنے کے لیے آئے، کالا پانی کیونکہ میرے انڈر تھا اور کالا پانی میں تم لوگوں کو کسی بھی طرح سے لینے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں کالے پانی کا محافظ تھا، دوسری صورت میں شہنشاہ پرستان کی جان کا محافظ تھا۔ لیکن جب مہر انگیز نے انتہائی پھرتی اور چلاکی کے ساتھ میری طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھ سے ٹکرائی اور پھر اس نے وہ کالا پانی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر کے تم پر ڈال دیا، تو تم تو یہاں پر ٹھیک ہو گئی، لیکن وہاں پرستان میں شہنشاہ پرستان کو آگ نے پکڑ لیا، اور جیسے ہی آگ نے اسے پکڑا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ شہنشاہ پرستان اس وقت کہاں پر ہے، اور اسے اس آگ نے جلا دیا ہے یا پھر وہ بچ گیا ہے یا پھر اس کی کیا حالت ہے، لیکن تم نے مجھے پکارا اور میں اس وقت میں جب کہ شہنشاہ پرستان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا تمہاری پکار سن کر آ گیا، کیونکہ اگر شہنشاہ پرستان میں نہیں ہے تو اس کے بعد پورے پرستان کی حکم تم ہو، تم ہماری ملکہ ہو، میں تمہاری آواز کو بھی رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اے ملکہ پرستان پری حسن بانو، میں نے تجھے ساری حقیقت بتا دی ہے، اور میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ شاہ بہرام اور زاریہ اور ان سب کی حالت کے پیچھے میرا بھی ہاتھ ہے، اس میں تمہارا باپ بھی شامل ہے۔ ہاں، بگے دیو نے جو چیلنج کیا تھا کہ شاہ بہرام ایک ہمت والا نوجوان ہے، وہ ضرور اس مقصد میں کامیاب ہوگا، وہ اپنے چیلنج میں کامیاب رہا، لیکن مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں ہے کہ بگا دیو کہاں ہے، بادشاہ پرستان بچ گیا ہے یا مر چکا ہے، یا پھر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ میں جتنا جانتا تھا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس وقت اب مجھے تم سے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ باپ کی موت کا سن کر کے حسن بانو کا بہت برا حال ہو چکا تھا۔
ساحل تھا کہ وہ مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا اور پری حسن بانو کی پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل چکی تھی۔ باپ کی موت کے غم نے پری حسن بانو کو توڑ کے رکھ دیا تھا اور وہ زمین پر نیچے بیٹھ گئی، اس میں کھڑا رہنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ شاہ بہرام نے اور مہر انگیز نے اسے تھوڑا سہارا دیا۔ زاریہ بھی اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی اور اسے سمجھانے لگے۔ اب اس نے مہر انگیز نے کہا کہ اے ساحل، تو ایسا کر کے تو جا، پری حسن بانو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے، لیکن ابھی اس کا غم تازہ ہے۔ میں ملکہ پرستان تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام لڑکی ہوں، لیکن میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تو جا اور اس کے باپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر۔ اگر وہ غائب ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرا نہ ہو، وہ زندہ ہو، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر، اور جیسے ہی وہ مل جائے اسے لے کر کے یہاں پر ہمارے پاس آ جا۔ بلکہ تو ایسا کر کہ ہم لوگ یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے ذرا بہتر ہو، تو ایسا کر، ہمیں کسی ایسی جگہ پر پہنچانے کا کوئی انتظام کر، اور خود تو شہنشاہ پرستان کو ڈھونڈنے چلا جا۔ ساحل نے کہا ٹھیک ہے، پری حسن بانو تم لوگوں کے پاس موجود ہے، جب یہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں آئے گی تو یہ تمہیں کہیں نہ کہیں پہنچانے کا بندوبست کرے گی۔ ہاں، اس وقت تک یہ ہو سکتا ہے کہ میں جا کر کے بادشاہ پرستان کو تلاش کرتا ہوں، اور جیسے ہی بادشاہ پرستان مجھے مل جائے گا تو میں یہ خوشخبری پرستان کی ملکہ کو سنا دوں گا۔ لیکن اگر بادشاہ پرستان نہ ملا تو پھر اس کی ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، اور وہ صورتحال یہ ہوگی کہ اس صورتحال میں ہم لوگ ساحل وہاں سے یہ کہہ کر کے روانہ ہو گیا، اور پھر سب لوگ ملکہ پرستان حسن بانو کو دلاسا دینے لگے۔ حسن بانو تھوڑی ہی دیر میں سنبھل گئی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اب شاہ بہرام کی حالت بھی قدرے بہتر ہو چکی تھی، اور زاریہ بھی اپنے اندر ایک طاقت، ایک انرجی محسوس کر رہی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب زاریہ نے اور شاہ بہرام نے اور مہر انگیز نے یہاں سے نکل کر پری حسن بانو کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر جانے کے لیے کہا۔ پری حسن بانو نے کہا کیوں نہ میں تم لوگوں کو وہیں اسی علاقے میں لے چلوں جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا، یعنی میں جس بادشاہ کو ٹھکانے لگا کر کے آئی تھی اسی بادشاہ کے محل میں ایک دفعہ ہم لوگ پھر واپس جاتے ہیں، یا پھر اس بادشاہ کی نگری میں کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ آسانی سے رہ سکیں۔ اب دونوں نے، اب پری حسن بانو نے اور زاریہ نے، کیونکہ زاریہ اپنا جادو منتر تو جانتی تھی، جو بھی اس کے پاس طاقت تھی، دونوں نے ہی اپنے کچھ پڑھائی کی اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہوا کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ پرواز ان کی کہاں پر ختم ہوئی؟ یہ پرواز ان کی ختم ہوئی جا کر کے وہ جلد ہی اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی کہ وہ گھر جہاں سے پری حسن بانو کا بال جو ہے وہ جا کر کے پانی میں گرا تھا، اور اس بال کی چمک دیکھ کر کے مکان مالک جو تھا وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اسی گھر کے پاس جا کر کے یہ سب لوگ اتر گئے، اور پھر اسی گھر میں وہ سب لوگ داخل ہو گئے۔ اگر مکان مالک آتا تو شاہ بہرام اس سے بات کر لیتا، یا پھر پری حسن بانو خود بھی اس سے بات کر لیتی، اگرچہ وہ ادھر آنے کا اس کا شاید ہو سکتا ہے کوئی ارادہ چند دن تک نہ ہو، اور وہ آسانی سے اس مکان کو استعمال کر سکتے تھے۔ اس مکان کو کیونکہ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اس مکان کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب شاہ بہرام کو یاد آیا کہ بگے دیو کے بال جو ہیں وہ تو اس کے پاس ابھی تک محفوظ ہیں، اور وہ بگے دیو کے بالوں کو آگ لگا کر کے بگے دیو کو اپنے پاس طلب کر سکتا ہے، اور یہ اب وہی جگہ آ گئی ہے کہ بگا دیو یہاں پر آسانی سے آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے پری حسن بانو کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر اس نے بگے دیو کے بالوں کو نکال کر کے ان کو آگ دکھائی، اور جیسے ہی بگے دیو کے بال کو آگ لگی ہر طرف آندھی طوفان چلنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بگا دیو بھی وہاں آ موجود ہوا۔ بگا دیو بھی اس وقت دیو کی شکل میں نہیں بلکہ ایک انسانی شکل میں تھا، لیکن اسے انسانی شکل میں بھی سب لوگ پہچانتے تھے۔ جیسے ہی وہ آ کر حاضر ہوا اس نے پری حسن بانو اور شہزادہ شاہ بہرام کو دیکھا اور خوشی کا اظہار کیا، اور پھر اس نے ان سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ اب تو تم لوگ جو ہے وہ 7 طلسم کا مسئلہ بھی حل کر کے آ گئے ہو، اور تم نے 7 طلسم کے مسئلے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اب شاہ بہرام اور پری حسن بانو نے کہا کہ اے بگے دیو،
ہم صرف ایک ہی بات جاننا چاہتے ہیں، اور ساحل بھی اسی کام کے لیے گیا ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ شہنشاہ پرستان کس حالت میں ہے؟ کیا شہنشاہ پرستان زندہ ہے؟ کیا شہنشاہ پرستان مر چکا ہے؟ کیا اس کی پوزیشن ہے؟ ہمیں اس کی بات کلیئر کرو، ہم اس کو لے کر کے بہت پریشان ہیں۔ بگے دیو نے کہا تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شہنشاہ پرستان غائب ہوا تھا، اس کے اوپر وہ جو چادر ڈالی گئی تھی، وہ چادر اس کے اوپر میں نے ڈالی تھی۔ وہ چادر اس کو اس آگ سے بچانے کے لیے تھی جو آگ اس طلسم کے ختم ہونے پر اسے لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا جل تو ضرور گیا ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میری وادی میں موجود ہے۔ آپ لوگ اس بات کی فکر نہ کرو، اس بات کی خبر میں نے ساحل کو بھی کروا دی ہے۔ ساحل بھی جان چکا ہے کہ شہنشاہ پرستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں، ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم لوگوں کو اب ایک آخری کام کرنا ہے، اور وہ آخری کام ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اسی ملک میں جو شہنشاہت ہے، جو بادشاہت ہے، یہ تو شاہ بہرام کی اپنی شہنشاہت ہے، یہ اپنی بادشاہت ہے۔ ہمیں اس کے والدین کو اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنا ہے، اور جیسے ہی اس کے والدین اور دوسرے ساتھی یہاں سے نکلیں گے، یہ شہنشاہیت، یہ سلطنت، یہ دوبارہ سے شاہ بہرام کو واپس مل جائے گی، اور پھر شاہ بہرام ہی یہاں کا بادشاہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کام ہمیں جلدی سے جلدی کرنا ہے۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور میرے ساتھ یہاں سے پری حسن بانو جائے گی۔ ہم چند ہی لمحے میں تمہیں خوشخبری سنائیں گے، اور پری حسن بانو اور میں دونوں مل کر بہت جلد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب کس بادشاہ کی حکومت ہے، اب یہاں پر کون ہے اور کس حالت میں ہے۔ بہت جلد ہم لوگ تمہیں اس خوشخبری کو سنائیں گے کہ ہم نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر شاہ بہرام کی اجازت سے پری حسن بانو اور بگا دیو دونوں ہی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر سلطنت میں پہنچ کر انہوں نے وہ ادھم مچا دیا کہ جس کی ان سلطنت والوں کو ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ بگے دیو جیسا طاقتور دیو اور ملکہ پرستان حسن بانو جیسی پری، ان دونوں نے مل کے چند ہی لمحوں میں اس تخت کو الٹ کر رکھ دیا، جو کہ اس تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا، جو اس تخت پہ معاملات تھے، ان سب کو اپنے قابو میں کر لیا۔ شاہ بہرام کے والدین کو قید سے نکالا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ شاہ بہرام زندہ ہے اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، اور اب اس ملک کا بادشاہ وہ شاہ بہرام کو ہی بنائیں گے۔ اور پھر شاہ بہرام کو بھی بلا بھیجا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں شاہ بہرام اور زاریہ بھی وہاں پر آ حاضر ہوئے۔ زاریہ اور شاہ بہرام اور مہر انگیز تینوں ہی وہاں پر موجود ہوئے تھے، اور پھر اس سے پہلے پری حسن بانو اور بگا دیو وہاں پر موجود تھے۔ اب وہاں پر سچویشن یہ تھی کہ سب لوگوں نے شاہ بہرام کو نہ صرف کہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، بلکہ انہوں نے شاہ بہرام کی تاج پوشی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور شاہ بہرام کو انہوں نے تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تخت پر بیٹھتے ہی شاہ بہرام نے سب سے پہلے مہر انگیز سے پوچھا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تخت پر ساتھ میں پری حسن بانو کو بھی بٹھا دیا گیا، یعنی اب وہاں کی شہزادی حسن بانو تھی اور بادشاہ جو تھا وہ شاہ بہرام تھا۔ تو اب مہر انگیز سے پوچھا گیا کہ مہر انگیز کیا تم اپنی نگری میں واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اگر ایسا انتظام ہو جائے کہ میں اپنی نگری میں جا بھی سکوں، اپنے والدین سے، اپنی ماں سے، اپنے لوگوں سے مل کر واپس بھی آ سکوں، تو میں تم دونوں کے ساتھ بھی رہنا چاہوں گی اور اپنے والدین کے ساتھ بھی رہنا چاہوں گی۔ مہر انگیز کو اس بات کی اجازت دے دی گئی، اور باقاعدہ اس کو ایک ایسا منتر، ایک ایسی چیز سکھا دی گئی جسے پڑھ کر کے وہ اپنے لوگوں میں بھی جا سکے اور دوبارہ جب چاہے اپنی مرضی سے واپس بھی آ سکے۔ زاریہ کی حالت دیکھ کر کے شاہ بہرام نے زاریہ سے کہا کہ تم نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے اور تم نے جو قربانیاں میرے لیے دی ہیں، اب اس کے بدلے میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہاری جو حالت ہو چکی ہے، اس حالت کو مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں جلدی سے جلدی تمہاری حالت کو ٹھیک کر سکوں۔ بگے دیو نے بتایا کہ میری نگری میں ایک بوٹی ہے، اگر اس کا رس مسلسل اس کو پلاتے رہیں گے تو یہ لمحہ بلمحہ ٹھیک ہوتی جائے گی، اور تقریباً سال بھر کے اندر دوبارہ سے اپنے اصلی رنگ روپ میں واپس آ جائے گی، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ ہم لوگوں کے سہارے پر چل رہی ہے، لیکن یہ ایک سال کے اندر اندر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا بگے دیو سے کہہ کر کے بہت سارا رس اس بوٹی کا منگوا لیا گیا زاریہ کے لیے، اور پھر زاریہ کو وہ مسلسل رس جو ہے وہ دیا جانے لگا۔ اسی طریقے سے پری حسن بانو اور شاہ بہرام اس سلطنت پر حکومت کرنے لگے، اور زاریہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔
لگی۔ مہر انگیز کا جب بھی دل چاہتا تھا وہ ان سے ملنے چلی آتی تھی اور جب دل چاہتا تھا وہ اپنی سلطنت میں واپس چلی جاتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ بگا دیو اپنی نگری میں واپس جا چکا تھا، ساحل اپنی نگری میں واپس چلا گیا تھا اور شہنشاہ پرستان نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔